اور سوال قائم کرنے کے بعد دنیا کے
زبانوں پہ مہرے لگا دی کہ ابو طالب کا ایمان روایتوں میں تلاش نہ کرنا، اللہ نے ابو طالب کا ایمان آیتوں میں رکھا۔ یہ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے رسول اس آغوش کو نہ بھول جانا کہ جس میں ہم نے تمہاری پرورش کی، جس میں ہم نے تمہیں پروان چڑھایا، جس میں ہم نے تمہارے داغ یتیمی کو دھو دیا، جس میں ہم نے تمہیں جوان کر دیا۔ میرے رسول اس آغوش کو یاد کرو، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے رسول جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ پناہ کس نے دی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پناہ دی، تاریخ کہہ رہی ہے کہ ابو طالب نے پناہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا نام ابو طالب ہے، قرآن کی تفسیر کا نام ابو طالب ہے، اس لیے کہ اللہ زمین پہ آ نہیں سکتا، زمین پہ اپنی شکل دکھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کوئی جسم نہیں رکھتا، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ زمین پہ آ جائے تو خدا نہ رہے، لہٰذا اس نے کسی کی آغوش کو اپنی آغوش کہا۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اللہ کسی کافر کی آغوش کو اپنا کام بھی کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ صلوات الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے رسول جب ہم نے تم کو یتیم پایا تو کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ اب پوری توجہ رکھیں، میں شریعت محمدی کی پوری ضمانت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، منع ہے شریعت محمدی میں کہ کسی یتیم کو یتیم کہہ کے پکارا جائے، منع کیا گیا ہے۔ آداب اسلامی میں یہ آداب مرقوم ہے کہ اگر تم اپنے گھروں میں کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ تو اس کے چھلکے ان رستوں پہ نہ پھینک دینا جہاں سے یتیموں کا گزر ہوتا ہو۔ اگر تمہیں اپنی اولاد پہ پیار بھی آئے تو کسی یتیم کے سامنے اپنی اولاد کو نوازش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے اپنا کھویا ہوا باپ یاد آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ منع کرتا ہے کہ کسی یتیم کو یتیم کہہ کے پکارا جائے، مگر اے میرے خدا تو اپنی کتاب میں محمد کو یتیم کہہ رہا ہے، کہ یہ یتیمی تانا ہوتی اگر ابو طالب کی آغوش نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کی آغوش اتنی مقدس، اتنی معظم، اتنی مطہر ہے کہ اللہ نے اس آغوش کو دیکھتے ہوئے میرے رسول کو یاد دلایا۔ میرے رسول یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تم یتیم تھے، تمہیں کوئی اپنی آغوش میں لینے والا نہ تھا، تمہارے رستوں میں کانٹے بچھانے والے تو تھے مگر تمہارے قدموں کو دھلانے والا کوئی نہ تھا۔ میرے رسول اس زمانے کو یاد کرو کہ جب پتھر مارنے والے تو تھے مگر پیار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اے میرے رسول اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تمہارے دشمن تھے مگر حمایت اور ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ تو اے میرے رسول کس نے تمہارا ساتھ دیا؟ کون تھا کہ جس نے تمہاری پرورش کی؟ کون تھا کہ جس نے تمہیں اپنی آغوش تربیت میں پالا؟ پوری توجہ رکھیں۔ لیکن میں کسی جگہ پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، بڑا ڈسپیوٹ معاملہ کر دیا دنیا نے کہ جو محسن اسلام تھا اسی کے ایمان پہ شک کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو محسن اسلام تھا، جس نے رسول اسلام کی خدمت کی، جس نے رسول اسلام کو پروان چڑھایا، جس نے رسول اسلام کو جوان کیا، جس نے اپنے گھر میں اسلام کو پناہ دی، یا لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ جس کے گھر میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی، دنیا نے اسی کو کافر کہہ دیا۔ مجھے دنیا یہ بتائے کہ اگر وہ گھر کافر کا گھر ہے کہ جس میں رسول پلے تو پھر وہ مسلمان کا گھر کون سا ہے کہ جس میں رسول جانا چاہتا ہو؟ پوری توجہ رکھیں۔ اب میں تاریخ اسلام سے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ تمام تر تاریخوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام تاریخوں کی کتاب میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب رسول اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، پوری توجہ رکھیں، جب مکے سے مدینہ گئے تو مدینے میں جب انٹر ہو رہے ہیں، جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو مدینے کے انصار جو مدینے کے رہنے والے ہیں ان میں سے ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ رسول اسلام میرے گھر پہ مہمان ہو جائے۔ یہ اپنی نظر میں ایک بہت بڑا تمغہ ہے، ایک بہت بڑا امتیاز ہے، ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ پوری توجہ رکھیں، اگر کوئی مولانا آ رہا ہے، مثلا مولانا کلبے جواز صاحب یہاں آنے لگے تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہوگی کہ پہلے میرے گھر پہ آ جائے۔ تو جب چھوٹی سی شخصیتوں کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے تو اگر کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہو
वो भी रसूल इस्लाम जैसी शख्सियत। लिहाजा तारीख़ इस्लाम तमाम सुन्नी शिया किताबों में जुमला मौजूद है कि हर मदीने का रहने वाला ये चाहता था कि रसूल मेरे घर में आ जाए, रसूल मेरे घर में आ जाए, रसूल मेरे घर में आ जाए। मगर तारीख़ ये बताती है कि जब रसूल इस्लाम मदीने में दाखिल हुए और हर आदमी ने ये चाहा कि रसूल मेरे घर में मेहमान हो, इसलिए कि रसूल का वहां पे कोई घर नहीं। अभी रसूल पहली मर्तबा मदीने में आ रहे हैं, अभी रसूल ने कोई घर नहीं बनाया, अभी कोई मस्जिद नहीं बनी, अभी कोई मस्जिद के हुजरे नहीं बने, अभी कोई मस्जिद के किनारों के घर नहीं बने। तारीख ये बताती है कि हर मदीने का रहने वाला ये चाहता था कि रसूल मेरे घर में मेहमान हो जाए। हर आदमी ये चाहता था। अब मेरा रसूल अखलाक अजीम पे फायज, जिसे कुरान ये कह रहा हो इन्नका लअला खुलुक़िन अजीम, मेरे रसूल हमने तुम्हें खुलुक़ अजीम पे फायज किया है, तुम्हारे अखलाक का क्या कहना। तुम काफिरों के लिए अपनी रिदा बिछा दो, तुम भूखों के लिए अपने पेट पे पत्थर बांध लो। मेरे रसूल तुम्हारे अखलाक का क्या कहना, तुम किसी को इनकार नहीं कर सकते। पूरी तवज्जो रखे, रसूल इस्लाम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। हर आदमी ये चाहता है कि रसूल मेरे घर पे मेहमान हो जाए। मगर मुझे इंसाफ से बताओ कि अगर मदीने में सारे कलमा पढ़ लें तो क्या सबका कलमा बराबर हो जाएगा? क्या सबका ईमान बराबर हो जाएगा? क्या सबका घर बराबर हो जाएगा? क्या सबकी मोहब्बत बराबर हो जाएगी? मगर मेरा रसूल कैसे कह दे कि मैं उसके घर में जाऊंगा, इसके घर में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि जिसके घर में जाएगा वो तो खुश होगा, जिसके घर में नहीं जाएंगे वो नाराज होगा। और मेरा रसूल है अखलाक अजीम पे फायज, किसी के दिल को तोड़ नहीं सकता। तो मेरे रसूल ने ये फैसला किया कि ये फैसला मैं नहीं करूंगा कि मुझे किसके दरवाजे पे जाना है, मुझे किसका मेहमान होना है, बल्कि ये फैसला मैं अपनी ऊँटनी को छोड़ता हूँ कि ये मेरी ऊँटनी मुझे सवार करने के बाद जिसके दरवाजे पे बैठ जाएगी मैं उसका मेहमान हो जाऊंगा। क्या कह रहे बाबा? रसूल ने कहा, पूरी तवज्जो रखे, हर तारीख की किताब में, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र की किताब हो, जहां हिजरत के हालात लिखे गए हैं, जहां हिजरत के वाकयात लिखे गए हैं, सबसे पहला वाकया ये लिखा गया है कि जब रसूल इस्लाम मदीने में दाखिल हुए तो हर आदमी ये चाहता था। देखिए, मैं किसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो लोग कह देते हैं कि साहब अबू तालिब के घर में इसलिए पले कि अभी इस्लाम नहीं आया था, अबू तालिब के घर में इसलिए पले कि चचा से मोहब्बत थी, अबू तालिब के घर में इसलिए पले कि रसूल को मालूम नहीं था कि बाईमान है या बेईमान है। पूरी तवज्जो रखे, रसूल इस्लाम ने कहा कि मेरी ऊँटनी जिसके दरवाजे पर बैठेगी मैं उसका मेहमान हो जाऊंगा। पूरी तवज्जो, नाम आप अपने जहनों में महफूज कर लें। तमाम तारीख की किताबों में लिखा हुआ है रसूल इस्लाम अपनी ऊँटनी पे सवार हुए, ये ऊँटनी अपनी जगह से चली और अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे जाकर बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी मदीने के रहने वाले, उनके दरवाजे पर जाकर बैठ गई। रसूल ने फैसला अपनी ऊँटनी को दे दिया। ऊँटनी जगह से चली और चलने के बाद अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। किसी को कोई एतराज ना हुआ, इसलिए कि सब जानते थे कि मदीने में उस वक्त अगर सबसे ज्यादा ईमान किसी के पास था तो वो अबू अय्यूब अंसारी। किसी को कोई एतराज ना हुआ, जाकर बैठ गई। रसूल मेहमान हो गए। मगर मैं एक सवाल तो कर सकता हूं कि मुझे जरा इंसाफ से बताओ दुनिया के मुसलमानों कि अगर ये ऊँटनी एक जानवर है, कोई इंसान नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि जिसका कंट्रोल हाथ में हो। रसूल ने तो महार भी छोड़ दी कि कहीं कोई ये ना कह दे कि यहाँ रोक ली और वहां ना रोकी। महार भी छोड़ दी, पूरा अख्तियार ऊँटनी को दे दिया। तो ये ऊँटनी है, कोई इंसान तो नहीं है। खुदा न खास्ता ये ऊँटनी अगर किसी काफिर के दरवाजे पे बैठ जाती, अगर ये ऊँटनी, भाई सवाल तो अपनी जगह पे कायम हो गए या नहीं? मैं तारीख का एक स्टूडेंट होने के हवाले से ये सवाल कर सकता हूँ कि अगर ये ऊँटनी अपनी जगह से चलने के बाद किसी काफिर के दरवाजे पर बैठ जाती, किसी फासिक के दरवाजे पर बैठ जाती, किसी मुनाफिक के दरवाजे पर बैठ जाती,
کسی دشمن دین کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو کیا رسول اس کے مہمان ہو جاتے؟ تو سارے مسلمان آستینوں کو چڑھانے کے بعد آنکھیں نکالنے کے بعد کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ رسول کی اونٹنی ہے، وہ جانتی ہے کہ کون با ایمان ہے کوئی بے کون بے ایمان ہے۔ ارے بھائی انصاف تو کرو، جس کی اونٹنی کو اتنی پہچان ہو اس رسول کو کتنی پہچان نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھے بر محمد کیا کہہ رہے بابا؟ جس کی اونٹنی کو اتنی معرفت ہو، جس کی اونٹنی کو اتنا شعور ہو، اللہ اکبر، اس رسول کو کتنا شعور ہوگا، اس رسول کو کتنا عرفان ہوگا، اس رسول کی کتنی معرفت ہوگی، اس رسول کا کتنا علم ہوگا۔ یہ رسول کے اوپر تہمت کہ صاحب پل گئے مگر ابو طالب نے آخر تلک کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اگر کلمہ نہیں پڑھا تو اس میں ابو طالب کا نقصان ہے یا رسول کا نقصان ہے؟ پوری توجہ رکھے، دیکھیں میں قرآن سے ایمان ابو طالب ثابت کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا کب؟ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ کی ماں، فرعون کو نجومیوں نے خبر دے دی ہے کہ تیری مملکت میں، تیری سلطنت میں، تیری حکومت میں، تیری ڈکٹیٹرشپ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تختے کو پلٹ دے گا۔ وہ فرعون کے جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اس کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، میری مملکت میں بچہ پیدا ہو جائے جو میرے تختے کو پلٹ دے۔ اب اسے یہ تو نہیں معلوم کہ کون بچہ پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، لہٰذا اس نے سب پہ بندش لگا دی کہ آج سے کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تاریخیں بتاتی ہے جاسوس چھوڑ دیے گئے، کوئی ماں حاملہ نظر آئے تو اسے قتل کر دو، کہیں بچے کے آثار ہوں تو وہاں قتل و غارت کر دو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے 70,000 بچے قتل کیے گئے، فرعون نے 70,000 بچے قتل کرائے۔ ادھر اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں پر آثار حمل کو مخفی رکھا، معلوم ہی نہیں ہوا کہ موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، بس ماں کو معلوم ہے کہ بچہ میرے شکم میں ہے، مگر باہر کوئی آثار نہیں، باہر کوئی علامت نہیں، باہر کسی کو نہیں معلوم۔ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اے میرے اللہ تجھے یہ چاہیے تھا کہ اس بچے کو کہیں اندھیروں میں پروان چڑھا دیتا، کہیں لوگوں کی نظروں سے دور پروان چڑھا دیتا، فرعون کی نظروں سے دور پروان چڑھا دیتا، تو عجب نہ ہو قدرت آواز دے کہ وہ خدا ہی کیا جو فرعون کے چیلنج سے ڈر جائے، ہمارا بچہ بھی پلے گا اور فرعون کے محل میں پلے گا۔ لہذا روایتیں کہتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے اعلان کیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو گیا اور فرعونیوں کو خبر نہ ہوئی کہ موسیٰ پیدا ہو گئے تو ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ اے موسیٰ کی ماں، اس سے دل نہ لگاؤ، اس بچے کو، یہ ہماری امانت ہے، جیسا ہم کہیں ویسے کرتے چلے جاؤ۔ کہا کیا کروں میرے معبود؟ کہا اسے ایک صندوق میں بند کرو اور بند کرنے کے بعد دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کیا، ایک باکس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد دریائے نیل کے قریب آئی، اور دریائے نیل کے قریب آنے کے بعد اس صندوق کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب پوری توجہ رکھیں، اسے کہتے ہیں خدا، وہ ہے مسبب الاسباب، وہ ہے مفتح الابواب، وہ ہے دروازوں کا کھولنے والا، وہ ہے ذریعوں کو پیدا کرنے والا۔ اے موسیٰ کی ماں، گھبرانا مت کہ تیرا بچہ تجھ سے دور ہو گیا، ہم لہروں کو حکم دیں گے کہ وہ تیری باہوں سے اچھا جھولا جھلائیں گی۔ موجوں کو حکم ہوا، بچہ رونے نہ پائے، موجوں نے ہلکوریاں دینا شروع کی، بچہ سطح آب پہ تیرتا ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خدا نے پہنچا دیا فرعون کے محل کے قریب۔ فرعون اور اس کی زوجہ آسیہ یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صندوق پہ نظر گئی، ارے یہ دریا میں یہ صندوق کہاں تیر رہا ہے؟ اور اس صندوق کی عجیب حالت ہے کہ یہ موجوں کے مخالف تیر رہا ہے۔ موجوں کے مخالف تیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پانی میں بہہ رہا ہو اور دھارے میں بہتا چلا جا رہا ہو تو سمجھ لو مردہ ہے، اور دھاروں کو کاٹ رہا ہو تو سمجھ
जिंदा है। क्या कह रहे, क्या कह रहे। धारों में बह जाने का नाम जिंदगी नहीं है, धारों को काटने का नाम जिंदगी है। पूरी तवज्जो रखें, आज फैशन में बहते ना चले जाओ कि भाई जमाना ही ऐसा है लिहाजा ऐसे ही हो जाना चाहिए। फैशन में बह जाने का नाम मौत है और फैशन को छोड़ देने का नाम ही जिंदगी है। इस्लाम धारे में बहने का हुक्म नहीं देता, अकेले हो खड़े हो जाओ। लिहाजा फिरौन के दरबार के करीब मूसा को पहुंचा दिया। जब मूसा को पहुंचा दिया, अब तारीख ये बताती है कि फिरौन देखने लगा कि ये संदूक धीरे धीरे किनारे के करीब आ रहा है, और जब किनारे के करीब आ गया तो एक मर्तबा फिरौन ने चाहा कि संदूक को उठाए। इसमें बच्चा दिखाई दिया, रोने की आवाज। जैसे ही बच्चा दिखाई दिया, इसने अपना हाथ बढ़ाया, मगर जब हाथ बढ़ाया तो ये संदूक पीछे हटने लगा। 2-3 बार ऐसा हुआ। जब 2-3 बार ऐसा हुआ, अभी तक तो ये संदूक इधर ही आ रहा था, मगर ये क्या हुआ कि तुम हाथ बढ़ाते हो तो संदूक पीछे जा रहा है। आसिया ने कहा जरा तुम हटो, मैं देखती हूँ कि ये संदूक क्या है। क्या इधर आसिया का हाथ बढ़ा, उधर से संदूक ने सफर करना शुरू किया, और तारीख ये बताती है कि संदूक इस तरीके से खिंचाया जैसे लोहा चुंबक को खींच लिया करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लिया करती है, या दूसरे लफ्जों में कह दूं कि ईमान को महसूस कर रहा था। लिहाजा करीब आ गया। जब करीब आ गया, आसिया ने संदूक को निकाला। निकालने के बाद कहा कि देखो इसमें कितना अच्छा बच्चा है। बच्चे का नाम सुना तो फिरौन को नजूमियों की खबर याद आ गई कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है। लिहाजा जनाबे आसिया हैं जिन्हें कुरान ने कहा कि ये मोमिना है, मगर फिरौन को खबर नहीं। तो अल्लाह जिनसे नबियों की परवरिश करवाता है, उनका ईमान ऐसा मख्फी कर देता है कि घर वालों को खबर नहीं होती तो बाहर वालों को खबर कैसे होगी। फिरौन को खबर नहीं, रात दिन साथ रहता है, खाना खाता है, उसके साथ उठता बैठता है, सब कुछ हो रहा है, मगर इसके बावजूद फिरौन को खबर नहीं कि ये मोमिना है। जैसे ही फिरौन का दिमाग घूमा कि ये बच्चा वही बच्चा ना हो जो मेरी सल्तनत को पलट देगा, तो फौरन आसिया ने पर्दा डाला कि ये बच्चा तेरी हुकूमत में कहां से पैदा हो गया, ये बच्चा तो दरियाए नील में बहता हुआ आ रहा है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, पता नहीं कहां से आ रहा होगा, जरूरी तो नहीं। अब बहरहाल जब बीवी ने इस तरीके का दिलासा दिया तो ले आया घर में। कोई बच्चा नहीं था, लिहाजा परवरिश होने लगी। एक दिन प्यार ही प्यार में फिरौन ने ये चाहा कि मूसा को बोसा दे दे। अब इसने जैसे ही अपने नजिस होठों को मूसा के रुखसार के करीब करना चाहा, मूसा ने छोटे छोटे हाथ बढ़ाए और एक तमाचा रसीद कर दिया। क्या कह रहे, क्या कह रहे। तमाचे का लगना था कि कुफ्र होश में आ गया कि हो ना हो ये वही बच्चा है, हो ना हो ये वही बच्चा है। कहा कैसी बातें कर रहा है, बच्चे तो मार ही दिया करते। कहा नहीं ऐसे नहीं मारते, अब बच्चे तो मारते हैं, मगर इसके हाथ बता रहे हैं कि इसे कुफ्र से कितनी नफरत है। कहा फिर क्या चाहता है, कहा इसका इम्तिहान होगा। बच्चों के भी कोई इम्तिहान होता? कहा नहीं नहीं इम्तिहान होगा। कहा कैसे इम्तिहान होगा? का इम्तिहान इस तरीके से लिया जाएगा कि फिरौन ने एक तरफ चमकते हुए लाल जवाहरात रखे, लालो गोहर रखे, बिल्कुल चमक मारते हुए, दूसरी तरफ दहकते हुए अंगारे रखे। कहा अगर ये मामूली बच्चा हुआ तो ये इन अंगारों की तरफ जाएगा, और अगर ये कोई गैर मामूली बच्चा हुआ तो इन मोतियों की तरफ जाएगा। पूरी तवज्जो रखें। अब फिरौन ने ये इम्तिहान गाह पूरी सजा ली। एक तरफ चमकते हुए सुर्ख मोती रखे, एक तरफ दहकते हुए अंगारे के दहकने में पूरी तवज्जो रखे। जब अंगारे दहकते हैं तो उनकी चमक मोतियों से भी तेज दिखाई देती है। जब अंगारे दहक रहे थे, पूरी तवज्जो रखें कि जिस तरीके से अल्लाह का इम्तिहान लेना चाहता है उस तरीके से इम्तिहान होता चला जाता है। फिरौन अपने इम्तिहान में खुद डूबता चला गया। फिरौन ने मूसा को छोड़ा, सामने अंगारे जल रहे थे,
ایک طرف سرخ موتی رکھے ہوئے تھے. جناب موسیٰ آگے بڑھے, گھٹنیوں کے بل آگے بڑھتے 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 چاہتے یہ تھے کہ سرخ موتیوں پہ ہاتھ رکھیں, مگر اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, اے جبرائیل اس ہاتھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھو, اسے فرعون کو شک نہ ہونے پائے, کہیں ایسا نہ ہو ابھی تلک شک کر رہا ہے, یقین کرنے لگے کہ یہ وہی بچہ ہے. لہٰذا جبریل امین نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد موسیٰ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو انگاروں پہ رکھ دیا. ادھر انگاروں پہ ہاتھ کا رکھنا تھا کہ ہاتھ جلا, جیسے ہی ہاتھ جلا موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں رکھا تو زبان جلی. اب تو عیب ہو جانا چاہیے تھا, ہاتھ جلا, زبان جلی. اللہ نے کہا تمہارا ہاتھ بھی ہماری راہ میں جلا ہے, تمہاری زبان بھی ہماری راہ میں جلی ہے. ہاتھ جلا ہے تو ید بیضا بنا دیں گے, زبان جلی ہے تو کلیم اللہ بنا دیں گے. موسیٰ, جناب موسیٰ کی یہ خاصیت تھی کہ ان کا ہاتھ چمکتا تھا, اندھیرے میں روشنی لے کے نہیں چلتے تھے, ہاتھ چمکتا, ہاتھ سے راستہ دیکھ لیا کرتے تھے. زبان اتنی مقدس کہ اللہ نے کلیم اللہ بنایا, کلام کرنے والا بنایا. لیکن جس واقعے کو مجھے بیان کرنا, جب یہ موسیٰ آ گئے فرعون کے دربار میں, اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ پلے گا تو دودھ ہی سے تو پلے گا, ابھی کھانے پینے کے لیے پھل فروٹ یہ تو نہیں چل سکتے. ابھی بچہ ہے, 2 دن کا بچہ ہو, 3 دن کا بچہ ہو, اس سے زیادہ کا تو نہیں. اسے پینے کے لیے دودھ چاہیے, مگر دودھ کی نوبت آئی تو ہنگامہ ہو گیا. موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. جب موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے تو تاریخ یہ بتاتی ہے بڑی بڑی دعائیں آ گئی, اعلان عام ہو گیا جس کا دودھ پی لیں گے اسے اتنا انعام دیا جائے گا. فرعون کا اعلان ہوا, بڑے بڑے گھرانوں کی دعائیں آ کے کھڑی ہو گئی, لائن لگی ہوئی ہے, مگر موسیٰ ہے کہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. جب موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے تو تاریخ و قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ کی بہن اس واقعے کو پورا فالو کر رہی ہے. جب سے موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا گیا, یہ بہن ہے کہ جو چھپتے چھپا کے اپنی محبتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں موسیٰ کی بہن ہوں, مگر سارے واقعات دیکھ رہی ہیں کہ موسیٰ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. جب حکومت پریشان ہونے لگی اور فرعون پریشان ہونے لگا کہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تو یہ بچہ جیے گا کیسے, ایسے میں خواہر موسیٰ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک دایا کو جانتی ہوں کہ جو اتنی مقدس ہے کہ موسیٰ اس کا دودھ پی لیں گے, یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اجازت دی گئی, جاؤ تم بھی لے آؤ. یہ گئی اور جانے کے بعد ماں کو حکم دیا, ماں کو خبر دی کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں, آپ چلے آپ کا دودھ پی لیں. ماں اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے, ممتا کو دباتے ہوئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پھڑک جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو شک ہو جائے. بالکل ایسے جیسے غیر عورتیں آتی ہیں, آ کر کھڑی ہو گئی, مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ نے پہچان لیا, ساری عورتوں میں پہچان لیا میرے اللہ کیا کر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو موسیٰ کی جان خطرے میں پڑ جائے. موسیٰ سے کہہ دے کسی کا بھی دودھ پی لے. کا دودھ پینے کا مسئلہ نہیں ہے, بچہ جب دودھ پیتا ہے تو دودھ سے خون بنتا ہے, جب خون بنتا ہے تو خون سے گوشت بنتا ہے, جب گوشت بنتا ہے تو گوشت سے جسم بنتا ہے, اور جو جسم ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے, اور نبی کا کام نہیں ہوتا, سنت ہوا کرتا ہے. کیا کہنے بیٹا, اللہ نے کہا ہے میرے موسیٰ, اگر تم نے آج دودھ پی لیا تو کل کی سنت کا کیا ہوگا, وہ سنت مشکوک ہو جائے گی. اس لیے کہ دودھ سے خون بنے گا, خون سے گوشت بنے گا, گوشت سے جسم بنے گا, جسم سے اعضاء و جوارے بنیں گے, اور جب اعضاء و جوارے بنیں گے تو تم جو کرتے چلے جاؤ گے وہ تمہاری سنت بنتا چلا جائے گا, وہ سیرت بنتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, پوری توجہ رکھیں. جس اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ موسیٰ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کافر عورت کا دودھ پی لے, اس اللہ کو برداشت ہوگا. اور ایسا کالا کہ تاریخ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ ابو طالب نے خطروں کی جگہ پہ اپنے بیٹے کو لٹایا ہے اور آرام کی جگہ پہ اپنے بھتیجے کو لٹایا ہے. یہ محبت ہے, یہ فریضہ الہی کو انجام دیا جا رہا ہے. یہ عالم یجد کا یتیمن فآوا کی تفسیر بن رہی ہے
کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ابو طالب کا ایمان کس منزل ہے، دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ابو طالب کس شخصیت کا نام ہے۔ اور اللہ اکبر، یہی جذبہ تھا جو ابو طالب سے ہوتا ہوا علی میں پہنچا، اور علی سے ہوتا ہوا حسین، حسن اور حسین کے دلوں میں نصرت دین کے لیے حسین کربلا میں اپنے جگر پاروں کو کیا۔ اللہ اللہ، کیسے کیسے جوان، کیسے کیسے بہادر سپاہی تھے حسین کے لشکر میں، کہ جس میں سے ایک بچے کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ایسی ایسی قربانی حسین نے پیش کر دی کہ سامنے اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالموں کے پاس کوئی جواب ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرحوم کے سارے سوال کی وجہ سے لہٰذا مجھے اس کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے جانے کے بعد حسین نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک جملہ کہا ان کا سرata ظہری آئی کہ بھیا عباس تیرے جانے سے بھائی کی کمر اللہ اکبر۔ جب حسین کے ساتھیوں کی قربانی ہو چکی، جب گود کے پالے قربان ہونے لگے، تو ایک مرتبہ مولا عباس امام حسین کے خدمت میں پہنچے، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اپنے سر کو جھکایا، آقا اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا زندگی گرا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے جملہ کہا میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، ارے تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ادھر حسین نے لشکر کا نام لیا، تاریخ بتاتی نظر یمین و شمالا، عباس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، آقا ارے وہ لشکر تو بتا دیں کہ جس کا مجھے سردار بنایا گیا ہے۔ آقا جہاں لشکر چلا گیا اب میں جا کے سرداری کر لوں گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے عباس کے جواب نے عباس کو اجازت دلا دی، مگر حسین نے یہ کہہ کے اجازت دی عباس ارے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو یہ آوازیں علتش آ رہی ہے، سکینہ ہائے پیاس کر رہی ہے، اے عباس اتنی اجازت ہے کہ ان بچوں کے لیے سبیل آب کر دو۔ اللہ اکبر، عباس کو اشارہ ملا، در خیمہ پر آئے، سکینہ کو آواز دی، سکینہ ارے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آؤ۔ ادھر عباس کے زبان سے مشکیزے کا لفظ نکلا، ادھر سکینہ نے روتے ہوئے بچوں کو چپ کیا، ارے اب ہائے پیاس نہ کہنا، ارے میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، میرا چچا اتنا پیارا ہے، میرا چچا اتنا وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا ضرور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عباس کی وفاداری، سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کر میرے مولا کی خدمت میں پہنچی، عباس نے مشکیزے کو لیا، علم میں باندھا، تاریخ یہ بتاتی ہے خیمے سے مختل کا رخ کیا، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک مرتبہ مختل میں وارد ہوئے، فوج اشتیا پہ اپنی نظروں کو کیا، اتنی ہیبت تھی کہ لشکر دور بھاگنے لگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے عباس نہر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ترائی میں اترے، اترنے کے بعد مشکیزے کو بھرا، عجب نہ ہو جب مشکیزے پہ نگاہ کی ہوگی سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ یاد آ گئے ہوگے۔ اللہ اکبر، جیسے مشکیزے کو بھرا، عباس مشکیزے کو لے کے ترائی سے نکلے، خیموں کا رخ کیا، بڑی تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھایا، مگر فوج اشتیا سمٹ چکی تھی، تیر چل رہے تھے، تلواریں ماری جا رہی تھی، نیزوں کے وار ہو رہے تھے، عباس کے تیر لگ رہے تھے، مگر عباس کا گھوڑا نہیں رک رہا تھا، عباس پہ تلواریں لگ رہی تھی، مگر عباس کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، عباس کے پتھر مارے جا رہے تھے، مگر عباس کے حوصلے کم نہیں ہو رہے تھے کہ ایک مرتبہ فوج اشتیا میں غل ہوا، ارے اس بہادر کی جان اس مشکیزے میں قید ہے، جب تلک اس میں پانی ہے یہ بڑھتے ہوئے قدم رکیں گے نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اسی اثنا میں کسی شقی نے عباس کے داہنے بازو پہ وار کیا، داہنا
بازو کٹا علم نے حرکت کی بائیں طرف آیا حسین نے علم کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کمر کو تھام کے ایک جملہ کہا اے میرے اللہ میرے بھیا کے داہنے بازو کی خیر دوسرا حملہ ہوا بایاں بازو کٹا عزیز و علم جھکنے لگا حسین نے آواز دی میرے بھیا کے بائیں بازو کی خیر عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا گھوڑے سے کہا ارے جب تلک مشکیزے میں پانی ہے مجھے سکینہ سے شرمندہ نہ ہونے دینا عزیز و مشکیزہ آگے بڑھا تاریخ بتاتی ہے گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے مشکیزے میں پانی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شقی نے تیر کھینچا مشکیزے کا رخ کیا مشکیزے میں تیر لگنا تھا ادھر پانی بہا ادھر عباس نے گھوڑے کو اشارہ کیا اے اسب بابا ارے اب خیمے میں نہ جانا ادھر عباس نے سر کو جھکایا کسی شقی نے سر پہ گرز مارا سر دو حصوں میں شگاف ہو گیا میرا مولا منہ کے بل زمین واہ سکینہ بہت